سرکار فرماتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ اگر وہ عالم ہے، کوئی ایسی کتاب لکھ گیا ہے، تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے عمل کا اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کوئی نیک کام کرے گا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو جب تک کہ ظاہر بات قیامت تک مسجد تو رہتی ہے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مر گیا، عمل ختم ہو گیا، دنیا میں آگے کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن کتاب لکھ گیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کنواں کھدوا گیا، ہینڈ پائپ لگوا گیا، سمر لگوا گیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں تیسرا، نیک اولاد چھوڑ جائے اور اس کی نیک اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی تو اس کو پہنچے گا، یہ بھی عمل اس کو پہنچے گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے لیے کچھ کار خیر کرنا چاہتا ہوں، ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ کہے گا پانی کا۔ سعد آئے اور ایک کنواں کھدوایا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام سعد حاضر ہیں اور اپنی ماں کے لیے کنواں کھود کے آئے ہیں، آپ چلیے اور آپ ایصال ثواب کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے صدقہ کرنے کا بھی پتہ چلا کہ پانی کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب تو وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن سرکار موجود ہیں تو سرکار سے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار ایصال ثواب فرمائیں گے تو سند بن جائے گی سنیوں کے لیے۔ ایصال ثواب کا کی سند یہ حدیث بھی ہے۔ سرکار تشریف لائے اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ کنواں، اس کنویں کا پانی سعد کی ماں کے لیے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی نے اس کنویں کے پانی کا صدقہ سعد کی ماں کے لیے کیا، اور سرکار کے سامنے کنواں موجود ہے۔ جو کہتے ہیں نا کھانا سامنے رکھ کے کیوں کرتے ہو، اس میں اس کا بھی ثبوت ہے۔ حضور نے کنویں پہ کھڑے ہو کے کہا اے اللہ یہ کنویں کا پانی سعد کی ماں کے لیے، تو معلوم ہوا کہ کھانا سامنے رکھنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ پانی، کھانا، شیرینی سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اگر سامنے نہیں بھی رکھیں آپ بغیر سامنے رکھے ہوئے بھی کھانے کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کو ضد ہے ہوا کرے، ہم تو ان سے کبھی جھگڑا کرتے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر ماں باپ نے اچھی تربیت دی ہوتی تو یہ صدقے کا معلوم ہوتا ہے، ایصال ثواب کا معلوم ہوتا، تو کمی انہیں کی رہی ہوگی۔ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو کرے ٹھیک ہے، جو نہ کرے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اپنی اولاد کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو ایسی تعلیم دے جاؤ، ایسی تربیت دے جاؤ کہ جب آپ مر جاؤ تو آپ کے نام ایصال ثواب کر دیا کرے۔ اور ایصال ثواب بہت آسان ہے۔ قلیبی ایک کتاب ہے، یہ مولوی لوگ پڑھتے ہیں، علماء کرام، اور سب مکتب فکر والے پڑھتے ہیں اس کتاب کو۔ کتاب کا نام ہے قلیبی۔ اس میں 2 واقعے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خربوزے خریدے اور خربوزے کھا لیے، اس کا چھلکا جانور کو ڈال دیا اور نیت کر لی کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے۔
उसके बाद रात में ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा बेटा तुमने मुझे ऐसा खरबूजा खिलाया कि दुनिया में उससे पहले ऐसा खरबूजा खाया ही नहीं था। डाला छिलका, लेकिन अल्लाह ने उसके बदले में उसके बाप को खरबूजा वहां पर पहुंचा दिया फरिश्तों के तरीके से। एक और नौजवान ने गोश्त खाया, हम लोग गोश्त खाते हैं घर में, और उसकी जो हड्डी थी ना उसको डाल दी बिल्ली को। बिल्ली हड्डी खा के नियत कर ली कि इसके सवाब मेरे बाप को पहुंचे। उसी रात बाप ख्वाब में तशरीफ लाएगा, बेटा तुमने दुनिया में तुमने मुझे ऐसा गोश्त भेजा कि दुनिया में इससे अच्छा इससे लजीज मैंने कभी गोश्त नहीं खाया था। ये वाकया दोनों कलीबी में लिखे हुए हैं, बहुत पहले हमने पढ़े थे, हमें याद है, मैंने आपको बता दिया। तो पता चला कि ईसाले सवाब का माना ही है सवाब पहुंचाना, आप मकाम में सवाब पहुंचाना। रब के जिम्मे क्रम ये है कि हमारी दी हुई चीज़ हमारे मुर्दों को पहुंचा दे। और सब बहस मुआवजा करना ये तो जहालत है कि पहुंचता कि नहीं पहुंचता, पहुंचता कि नहीं पहुंचता। जिनको पहुंचता है उनको पहुंचता है, और जिनको कोई पहुंचाने वाला ही नहीं है तो कहाँ से पहुंचेगा, कहाँ से पहुंचेगा, कहाँ से पहुंचेगा। जब पहुंचाने वाले नहीं है, पहुंचाते रहिए। अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दे जाइए कि आपके मरने के बाद ये सारे सवाब करते रहें। पानी का सदका बहुत आसान है, कोई शख्स आया प्यासा आप पानी पिला दीजिए। कुत्ते को पानी पिलाना भी सवाब है, जानवरों को पानी पिलाना भी सवाब है, परिंदों को खाना दाना खिलाना भी सवाब है। आप अपनी छतों पर वो डालिए बाजरा, परिंदों को खिलाइए बिना लालच के। ये नहीं उन्हें आप रखो बंद करके पिंजरे में कैद करके, नहीं, यूं डाल दीजिए, छत के ऊपर डाल दीजिए। परिंदे आएंगे, नियत सवाब भी करना पड़ेगी, बशर्त ये है कि आप नियत करें कि हमको इसका सवाब, हमारे वालिदैन को इसका सवाब मिले, दादा को सवाब मिले। परिंदे दाना खाएंगे, सवाब आपके माँ बाप को मिलेगा। हड्डी बिल्ली और कुत्ते खाएंगे, सवाब आपके माँ बाप को मिलेगा। आप नियत तो कर लीजिए, उसमें कुछ न हर लगी न फटकरी न रंग चोखा, अलग से कुछ लाए नहीं आप, और दिल चाहे तो दस्तरखान सजा दीजिए। सुभान अल्लाह। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत शर्त है सवाब के लिए, साले सवाब के लिए। अल्लाह ताला हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अपने माँ बाप के साथ अभी फरमा रहे थे, हुस्न सलूक, अपने माँ बाप का हुस्न सलूक कीजिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करिए, और बस कलमा शीफ पढ़ते रहिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा तेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा